السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ محترم حاضرین مسجد، بزرگان دین، علماء کرام، نوجوانان ملت اور گھروں میں پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ مسلمان بنانے کے بعد ایک اور احسان عظیم یہ کیا کہ ہمیں متبع سنت بنایا، توحید پر چلنے والا بنایا اور سنت کے راستے کو اختیار کرنے والا بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہمیں اللہ سے سب سے پہلے اس انعام پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو توحید و سنت پر قائم رکھے۔ یقیناً آج کا زمانہ پچھلے زمانوں کے بمقابل زیادہ فتنوں کا ہے۔ فتنے تو بہت پہلے شروع ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت میں فتنے شروع ہوئے اور پھر دھیرے دھیرے بڑھتے چلے گئے۔ فتنے آج بھی ہیں اور آگے بھی آئیں گے۔ آگے کا تو پتہ نہیں کہ کیسے کیسے فتنے آئیں گے، لیکن ابھی جو لوگ دنیا میں جی رہے ہیں انہوں نے ابھی پچھلے 20-25 سال میں بہت کچھ تبدیلیاں دیکھ لی۔ ہم سب جانتے ہیں سن 2000 تک، 1999 کے اختتام تک ہمارے ملک میں کیا دنیا بھر میں موبائل فون خال خال لوگوں پہ ہوتے تھے، وہ بھی بڑے والے، اور اس کے بعد 1 سال 2 سال گزرے کہ چھوٹے والے موبائل آنا شروع ہوئے اور لوگوں میں پھیل گئے۔ پھر دھیرے دھیرے ان موبائلوں میں کیمرے شروع ہوئے، پھر ان میں بلوٹوتھ شروع ہوا اور فوٹو اور ویڈیو MMS کا سسٹم شروع ہوا، اور یہ چلتے چلتے جیسے ہی 5-6 سال 8 سال گزرے، سن 2000 کے قریب حالات ایک دم تیزی سے بدلنا شروع ہوئے۔ 2011-12 کے وقت میں تیزی کے ساتھ اسمارٹ فون آنا شروع ہو گئے اور پھر اس نے دنیا کو بہت حد تک تبدیل کر دیا۔ وہ چیزیں جو پہلے دور ہوا کرتی تھیں، وہ فتنے جن کے لیے لوگ باقاعدہ سفر کرتے تھے، فلمیں دیکھنے کے لیے، شو دیکھنے کے لیے، بہت ساری بے حیائی کے پروگرام دیکھنے کے لیے ٹکٹ لے کر کے لوگ سفر کر کے جاتے تھے دور دور دراز شہروں میں، اب وہ لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی اور لوگوں کے تنہائی کے اندر وہ چیز ایسی داخل ہو گئی کہ اس نے انسان کو بیٹھے بیٹھے ایک ہی مجلس میں تنہا کر دیا۔ 2-4 لوگ بیٹھے ہوں، گھر کے افراد بھی ایک دوسرے سے تنہا ہو گئے۔ ایک کمرے میں باپ ہے جو اپنے موبائل میں بزی ہے، اسی کمرے کے کسی کونے میں اس کی بیوی یا بچوں کی ماں ہے جو وہ بھی کوئی نہ کوئی سیریل دیکھ رہی ہے، اور وہیں بچوں کے پاس دوسرا موبائل ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ۔ المہم ایک ہی فیملی جدا ہو گئی اور لوگ
بظاہر ایک ساتھ رہنے کے باوجود دور رہنے لگ گئے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور خاص کر اس فتنے میں، موبائل اور انٹرنیٹ کے فتنے میں، خصوصی طور پر 2023 کے بعد سے جو حالات بدلے اور AI کا جو زمانہ آیا، اس نے اور زیادہ تباہی مچا دی. اور آگے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ فتنے کس طرح سے آئیں گے. ان فتنوں نے ہمیں جہاں خواہشات کے پیچھے دوڑا دیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہماری خواتین کو، ہماری نوجوان بچیوں کو شہوت کے فتنے میں، خواہشات کے فتنے میں، بے حیائی کے فتنے میں، ناجائز تعلقات کے فتنے میں ڈال دیا ہے. وہی اس میڈیا نے، اس موبائل اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے دین کے نام پر بھی فتنہ بہت زیادہ پھیلایا ہے. اور دین کا فتنہ یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یعنی شہوت کا فتنہ اور بے دینی کا فتنہ یہ نقصان دہ ہے، بندہ اللہ کے یہاں گنہگار ہے. لیکن اس میں ایک پلس پوائنٹ یہ ہے، پازیٹو پوائنٹ یہ ہے، اچھا پوائنٹ، کہ اگر کوئی بچہ ہو، نوجوان ہو، اچھا عمر والا بزرگ بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو حرام ہے، اگر حرام چیزیں دیکھتا ہے موبائل میں، یا وہ اچھے اعمال اور صوم و صلات کی پابندی نہیں کرتا، تو کم سے کم اس کے دل میں یہ اندر سے نفس لوامہ جو ہے، اس کا نفس لوامہ، نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس امارہ برے کام کا حکم دیتا ہے، نفس لوامہ اس برے کام پر ملامت کرتا ہے، دل میں خود ملامت ہوتی ہے. اور نفس مطمئنہ وہ ہے جو اچھے کام کی رغبت دیتا ہے، انسان نیکی پر جم جاتا ہے اور اطمینان سے اللہ کے ساتھ چلتا رہتا ہے. تو نفس لوامہ جو ہے ایسے انسان کو ڈانٹتا رہتا ہے، کوستا رہتا ہے، ملامت کرتا رہتا ہے، اور وہ شرمندگی سے زندگی گزارتا ہے. آپ کی ملاقات ہو جائے تو آپ اس سے کہیں کہ میرے بھائی یہ جو کام آپ کرتے ہیں چھوڑ دو، نماز نہیں پڑھتے اس سے باز آ جاؤ، اللہ کے قریب آؤ، برائیاں چھوڑ دو. آپ کی بات چاہے وہ نہ مانے، لیکن کم از کم وہ اپنی غلطی ضرور مانتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے. اور ایسے انسان کو سدھارنا آسان ہے. اس سے آپ تھوڑی محنت بھی کریں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، اور نرمی کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملات کر کے اس کو اللہ کے قریب لائیں، دعائیں بھی کریں اللہ تعالیٰ سے، وہ انشاءاللہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن دوسرا فتنہ ہے دین کا. اگر کوئی دیندار بن گیا مگر دینداری اس کے ذہن میں غلط طریقے سے آ گئی، تو یہ اس کی زندگی تباہ کر دے گی. کیونکہ وہ خود کو دیندار سمجھے گا کہ میں تو ٹھیک ہوں، بلکہ آپ کو غلط کہے گا کہ آپ غلط ہیں. اس کے پاس غلط معلومات ہوگی، غلط طریقہ ہوگا، اور اس غلط معلومات اور غلط طریقے سے خود کو وہ بہت پارسا سمجھے گا، اور آپ کو کہے گا کہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہ عبادت ہے، نہ ایمان ہے، نہ علم ہے، نہ دین کا پتہ. وہ آپ کو درس دے گا الٹا. تو یہ فتنہ بھی آج اس موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے درمیان آ گیا ہے. اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا جو دین کے نام پر آ رہا ہے یہ زیادہ ضروری ہے. وہ بھی ضروری ہے، مگر اس میں کیا ہے کہ اگر گھر میں بیٹا نماز نہیں پڑھتا اور باپ اگر اس کو سمجھائے گا، ماں سمجھائے گی، ماں باپ دعا کریں گے، ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ سدھر جائے. دوست و احباب اس کو کہیں گے، مولانا عالم کوئی کہیں گے، شاید سدھر جائے گا، کیونکہ وہ خود کو گلٹی مانتا ہے. لیکن یہ شخص اگر غلط راہ پہ چلا گیا، کوئی نوجوان ہو، کوئی بڑا ہو، تو اس کو سدھارنا آسان نہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں بنیادی طور پہ جاننی چاہیے. بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں. دین کا علم حاصل کیے بغیر ہمارا دین محفوظ نہیں رہ سکتا. اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے فَاعْلَمْ کہا، جان لو، سیکھ لو، علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ کا. یہ لا الہ الا اللہ توحید ہے. توحید کا علم اگر حاصل کر لیا تو توحید کا دیا دل میں جل جائے گا، روشن ہو جائے گا.
اور دل میں جب توحید کا دیا جلے گا تو اللہ کی محبت بڑھے گی، اللہ سے لگاؤ پیدا ہوگا، اور پھر گناہوں سے انسان بچے گا، شکوک و شبہات سے بچے گا، اور یہی توحید اور یہی سنت کا علم ہمیں بہت سارے فتنوں سے بچائے گا۔ تو ہمیں علم سیکھنا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ علم سیکھنے کے لیے ہمیں علماء کا ساتھ پکڑنا ہو، علماء کا، جو علماء باقاعدہ علم سیکھ کر کے آتے ہیں اور آ کر کے ہمیں سکھلاتے ہیں۔ ہمارے درمیان میں جو علماء مہیا ہیں، سب سے پہلے ان سے ہم سیکھیں، اور اللہ نے اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے لیے بڑا آسان کر دیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہماری زبان جاننے والے عالم ہوں، اردو جاننے والے، ہندی جاننے والے، انگلش جاننے والے، جو جیسے زبان جانتا ہے، تو اس کے لیے آسان ہے ان سے رابطہ کرنا، ان تک اپنا سوال پہنچانا، ان سے اپنے لیے کوئی معلومات کرنا، حتیٰ کہ یہ بھی آسان ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ ہمارے یہاں درس دے دیجیے۔ ابھی آپ آن لائن اور لائیو میں درس لگائیے اور پروجیکٹر کے ذریعے یہاں پر لگا دیجیے، بڑے سے اسکرین میں لگا دیجیے، سب لوگ سن لیں گے، اور آدمی بیٹھا ہوگا دنیا کے بہت دور دراز کے علاقے میں، کسی دور کے ملک میں، اور وہ آپ کو ابھی درس دے دے گا۔ تو یہ بھی ایک اس ٹیکنالوجی کا فائدہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے علماء سے اور بڑے بڑے علماء سے جڑ سکتے ہیں، جن کو ہم بلا نہیں سکتے، جن تک ہم پہنچ نہیں سکتے، ان کو ہم آن لائن اپنے ساتھ لائیو جوڑ سکتے ہیں، اور لائیو نہیں بھی اگر جوڑ سکتے تو ان کے ریکارڈ کیے ہوئے درس، ان کے تقریریں، ان کے محاضرے، ان کی بہت ساری جو معلوم تعلیمات ہیں جو انہوں نے دے رکھی ہیں، درس دے رکھے ہیں، وہ سب موجود ہیں، آپ ان کو سن سکتے ہیں۔ تو اب ہمارا فرض یہ ہوتا ہے کہ ہم علماء سے جڑیں، اور علماء میں بھی پتہ لگائیں کہ کون سے علماء معروف، ہمارے منہج کے، ہمارے مسلک کے، کتاب و سنت کی تعلیم دینے والے کون سے علماء ہیں جو تعلیم دیتے ہیں، اور میڈیا پر پائے جانے والے علماء میں کون معتبر ہیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ علماء کا لبادہ اوڑھ کر کے آج دین کا علم پھیلا رہے ہیں، اور وہاں سے فتنہ آ رہا ہے۔ وہ عالم نہیں ہیں، مگر عالم بن کر کے تقریریں کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا لوگ تو سننے والے ہیں ہی، کوئی بھی بولنے لگے اس کی بات کو سننے والے دنیا میں بہت مل جاتے ہیں۔ اب آج ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے قصبے میں کیا، ہمارے ضلع میں کیا، پورے ملک میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولنے والے ہیں، وہاں سب کا یہ عالم ہے، سب کی یہ عادت ہے کہ کوئی بھی مل گیا یوٹیوب پر یا کسی چینل پر، کوئی کسی کا بھی کلپ مل گیا، کوئی تقریر مل گئی، کوئی ویڈیو مل گیا، اس کو سننا شروع۔ اور جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون انسان قابل اعتماد ہے، کون نہیں، تو پھر ہم تو خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں، اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہے۔ اور ایک بات جان لیجیے، جو باطل پرست لوگ ہوتے ہیں، جو اہل باطل ہوتے ہیں، اہل بدعت، ان کی باتیں بھی خوبصورت ہوتی ہیں، طریقہ خوبصورت ہوتا ہے، اور وہ باتیں ہمیں اچھی لگتی بھی ہیں، کیونکہ شیطان مدد کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، منافقین کے بارے میں، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، کہ منافقین اگر بات کرتے ہیں تو تم سننے لگتے ہو ان کی بات کو۔ کیا بڑی خوبصورت بات ہے، انداز، گفتگو، بیان کرنے کا طریقہ ایسا کہ موہ لے۔ تو یہ منافقین کے بارے میں خبر دی اللہ تعالیٰ نے، تو منافقین اگر بات کرتے ہیں تو آپ کو بڑی پیاری ان کی، یعنی کیونکہ منافقین دکھاوا کرتے ہیں، منافقین دل سے ایمان نہیں رکھتے، منافق کہتے ہیں اس کو جو دل میں ہی مومن نہ ہو، زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہو۔ تو منافقین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو دین کی بات کرنے کے لیے، دین کے لیے مر مٹنے کے لیے، دین کا سپورٹ کرنے کے لیے سب سے آگے آگے بڑی بڑی باتیں سن لے تو آدمی بالکل جذبات سے سرشار ہو جائے اور بہے پڑے کہ یہ ہیں جو دیندار اور دین کی حمایت کرنے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جنگ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ مکہ والے 3000 کا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں اور احد کے قریب آ چکے ہیں، تو آپ نے مشورہ کیا صحابہ اکرام سے کہ کیا کیا جائے، اشیروا علیہ ایھا الناس، مشورہ دو کیا کیا جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم مدینہ سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ مدینہ سے باہر کو احد تھوڑا سا دوری کو ہے،
دو چار کلومیٹر کی دوری پہ، تو ہم باہر نہ جائیں کیونکہ ہم کم ہیں اور وہ زیادہ ہیں. بہتر ہے کہ ہم اپنی گلیوں کے نکڑوں پہ کھڑے ہو جائیں اور ہماری عورتیں اور بچے چھتوں پہ کھڑے ہو جائیں. اگر وہ مدینہ میں گھسیں گے تو ہم راستے میں ان سے لڑیں گے باہر نکل کے میدان میں اپنے گھروں کے باہر، اور چھتوں سے ہماری عورتیں، خواتین اور بچے، ان سے جو بن پڑے گا ماریں گے اوپر سے وہ. تو اس طریقے سے ہم مقابلہ کریں گے. انصار میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم گھر سے یہاں پر لڑائی نہ کریں بلکہ نکل کے میدان احد میں وہاں جائیں اور وہاں سے لڑائی ہو، کیونکہ جو پیچھے بدر کی جنگ ہوئی تھی تو بدر کی جنگ ہوئی تو اللہ کو بہت پسند آئی اور بدری صحابیوں کو اللہ تعالیٰ نے سب کو بخش دیا اور کہا کہ قد غفرت لکم افعلوا ما شئتم. بدر میں شریک ہونے والے 313 صحابہ تھے، کچھ 14 کے قریب شہید ہو گئے تھے. کہا کہ تم لوگ جو چاہو عمل کر لو، تمہیں بخش دیا. تو بدریوں کو بڑا مقام حاصل ہوا، بہت بڑی فضیلت حاصل ہوئی. تو جو صحابہ بدر میں نہیں جا سکے تھے ان کو دل میں کسک تھی کہ ہم بھی جائیں باہر میدان میں لڑیں اور اللہ کے لیے اپنی جان پیش کریں، تو شاید اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو، ہمیں بھی اس طرح کی خوشخبری سنائے. تو بعض صحابہ نے، انصاری صحابہ نے اس طرح سے کہا. آپ نے پھر کہا کہ مشورہ دو. ابھی ان کی بات نہیں مانی. اتنے میں منافقین کا سردار کھڑا ہوا اور اس نے تقریر کی، اور اس نے جب تقریر کی اور اس نے جب بیان کیا اور کہا کہ نہیں ہم باہر جا کے لڑیں گے، تو پھر اس کے بعد فیصلہ ہو گیا، اس کی بات پر فیصلہ ہو گیا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری تھی. آپ چاہتے تھے کہ جو میں مشورہ دے رہا ہوں وہ کیا جائے، بیٹھ کے وہ مشورہ ہوا اور آپ جانتے ہیں تفصیل سے کہ کیسے کیسے واقعہ ہوا. تو مراد یہ ہے کہ منافقین بڑی خوبصورت بات کہتے تھے. تو یہی چیز جان لیجیے آپ، ایک عالم دین ہوگا اور مستند عالم ہوگا، کتاب و سنت کا علم سکھانے والا عالم ہوگا، توحید کی بات کرنے والا ہوگا، سنت کی بات کرنے والا ہوگا. شاید آپ کو اس کا انداز بہت زیادہ اچھا نہ لگے، بہت زیادہ خوبصورت زبان اس کی نہ ہو، انداز بیان بہت زیادہ لبھانے والا نہ ہو، لیکن آپ کو وہ میسج دیکھنا چاہیے، وہ بات سننی چاہیے جو وہ کہتا ہے. لیکن کوئی ایسا شخص جو بدعت کی دعوت دینے والا ہے، خوارج کے طریقے پر بات کرنے والا ہے، رافضیوں اور شیعوں کے طریقے پہ بات کرنے والا ہے، جماعت اسلامی کے طریقے پہ بات کرنے والا ہے، کوئی تبلیغی بھی ہو سکتا ہے، دیوبندی بھی ہو سکتا ہے، بریلوی بھی ہو سکتا ہے، الغرض کوئی بھی بدعتی ہو سکتا ہے، مگر اس کی زبان اچھی ہے، اس کے پاس بولنے کا سلیقہ اچھا ہے اور لوگوں کو وہ بہت زیادہ متاثر بھی کر دیتا ہے. تو اس کے انداز بیان سے متاثر نہ ہو اللہ کی قسم، کیونکہ منافقین کا انداز ہی بہت خوبصورت ہوتا ہے. یہ اللہ نے پہچان بتلائی ہے. ہمارا طریقہ ایک معیار ہے ہمارے پاس، قرآن اور حدیث اور صحابہ کا اجماع، صحابہ کا منہج اور کتاب و سنت اور صحابہ کا منہج. جو آدمی بدعتی ہے اس سے ہمیں علم نہیں لینا، کیونکہ بدعتی کی بات اگر آپ سنیں گے تو وہ آپ کے دل میں شبہ ڈال دے گا اور اس شبہ سے آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا. اور جو شخص سرے سے عالم ہی نہیں، چاہے وہ ہمارے درمیان ہی میں سے کوئی ہمارے منہج کا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ عالم نہیں ہے تو اس سے دین کا علم نہیں لے جائے گا. اس کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دین کی بات کرے. کیونکہ اگر وہ 100 باتیں بیان کرے گا اور ان میں سے 99 باتیں صحیح ہوں گی تو ایک بات میں وہ کبھی ایسی غلطی کر جائے گا جو غلطی پورا ایمان اور عقیدہ تباہ کر دے گی. یہ سیاق و سباق جو بات میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اس وقت بلا تمیز کے، بلا تفریق کے، جس کی ویڈیو آئی سن لیا، جس کا کسی نے کلپ بھیجا موبائل میں سن لیا اور ان کے فین ہو جاتے ہیں، فالوور بن جاتے ہیں. خاص کر برادرز کے، خاص کر میں نام لوں گا کیونکہ کچھ نوجوانوں نے مجھ سے مطالبہ کیا
کہ شیخ آپ جو ہے ہمارے ہاں بہت سے نوجوان، ایک شخص ہے رافضی انجینئر مرزا محمد علی مرزا، انجینئر محمد علی مرزا پڑوسی ملک کا ہے، جہلم کا رہنے والا، یہ رافضی ہے، شیعہ ہے، یہ بہت سارے اس کی چال بازیاں ہیں، یہ بہت زیادہ دھوکہ دینے والے کام کرتا ہے، اور مشکل یہ ہے کہ اس کو ہمارے اہل حدیث نوجوان سنتے ہیں، ہمارے قصبے کے بھی سنتے ہیں۔ اسی پر گفتگو تھوڑی کروں گا اور اس کی کچھ گمراہیاں بیان کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو ہے ایسے شخص کو نہ سنیں۔ مسئلہ یہ سننا بعد کی بات ہے، وہ شخص عالم ہی نہیں ہے، اس نے علم باقاعدہ جس طرح علماء سیکھتے ہیں علماء سے علم نہیں سیکھا، اس نے جو ایک ہر چیز کا ٹیکنیکل طریقہ ہوتا ہے۔ اب مان لیجیے کوئی شخص ابھی آج کے وقت میں تو یوٹیوب پر آپ دیکھیے کون سی بیماری کی آپ کو دوا لینی سب بتا دیں گے آپ کو۔ اب کوئی آدمی وہ ساری یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ کر کے وہ بیماریوں کے نام اور بیماریوں کی علامتیں اور بیماریوں کی دوائیں، چاہے وہ ایلوپیتھک ہو یا ہومیوپیتھک ہو، آیورویدک ہو، یونانی ہو، سب سیکھ جائے، یاد کر لے، تو کیا وہ ڈاکٹر ہو گیا؟ اور جب وہ بیان کرنے لگے ہمارے درمیان تو کیا آپ اس کو ڈاکٹر سمجھ کے اپنا علاج کرائیں گے؟ کوئی بھی انسان اس ایسے انسان سے جو ٹیکنیکلی اور آتھینٹیکلی اگر وہ ڈاکٹر بن کے نہیں آیا، اس نے باقاعدہ کالج میں، ڈاکٹری کے کالج، طبیہ کالج میں یا MBBS کے کالج میں اس نے تعلیم حاصل نہیں کی، جو کہ مستند ٹیچر پڑھاتے ہیں، قابل اعتماد ٹیچر جہاں پڑھاتے ہیں، جہاں قاعدے قوانین اور اصولوں کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے اور پریکٹس کرائی جاتی ہے، اگر وہاں پر نہیں پڑھا ہے اس نے تو اس انسان کی کوئی بھی حیثیت ہمارے نظر میں نہیں ہوتی۔ ہم جو اپنا علاج کرانے جاتے ہیں تو کسی مشہور و معروف ڈاکٹر سے کراتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایسے شخص کے پاس گئے جو انکوالیفائڈ ہے، جس کے پاس مستند علم نہیں ہے، اگر اس نے غلط دوا دی تو ہمارا تو کواڑا ہو جائے گا، جان پر بن آئے گی۔ تو سبحان اللہ، ہم اپنی جان کے لیے، اپنے جسم کے لیے تو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں، اچھے سے اچھا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں، تجربہ کار، قابل اعتماد، کامیاب، مشہور۔ لیکن دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، جس کا تعلق آخرت کی کامیابی سے ہے، کوئی بھی ہمیں بیان کر دے ہم سن لیں گے، پتہ تک نہیں کرنا چاہتے، پوچھنا بھی نہیں چاہتے کہ یہ شخص عالم ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر عالم ہو بھی اور وہ بدعتی عالم ہو تو بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ اگر عالم بھی ہو اور بدعتی ہو تو بھی وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عالم وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق علم سیکھتے ہیں۔ اہل بدعت کے علماء کو عالم کہنا جائز نہیں۔ کوئی بدعتی فرقہ ہو، ان کا کوئی عالم ہو، وہ ان کی نظر میں عالم ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ عالم نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بدعت کی دعوت دیتا ہے، وہ شرک کی دعوت دیتا ہے، وہ سنت کے خلاف بات کرتا ہے، لہذا ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا۔ میں نے کل بھی بیان کیا تھا، کل کے درس میں عزیزیہ مسجد میں، کہ سلف کا طریقہ تھا کہ وہ منع کرتے تھے کہ بدعتیوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ میرا درس ہوتا ہے وہاں دہلی میں، اور ہمارے چینل پہ اس کے مسلسل دروس موجود ہیں، 40-42 ہفتے اس پہ گزر چکے۔ الابانہ کے نام سے ایک کتاب، بڑی مشہور عقیدے کی کتاب ہے، علامہ ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کتاب کا ہم درس دیتے ہیں۔ اس کتاب میں کئی مہینوں سے یہ درس چل رہا ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ نہ بیٹھو۔ انہوں نے باقاعدہ صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، تبع تابعین کے اقوال، علماء اور ائمہ دین کے اقوال نقل کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لا تجالسوا اہل البدع، اہل بدعت کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بدعت کے معاملے میں بڑے تیز ہوتے ہیں۔ ہمارا نوجوان تو سیدھا سادہ ہے، بالکل سادہ مزاج،
وہ اپنی بدعت کی ریہرسل کیے رہتے ہیں، پریکٹس کیے رہتے ہیں، وہ آپ کے دل میں ایک شبہ ڈال دیں گے. میں ابھی مثال دوں گا اس محمد علی مرزا کی باتوں میں سے کہ کبھی کبھی ایک بات بھی انسان کے عقیدے کو تباہ کر دیتی ہے. تو قبل اس کے کہ میں اس کی گمراہیاں نقل کروں، یہاں پر کچھ باتیں جو مسلسل ہو رہی ہیں. عید کے خطبے میں بھی صحابہ کرام کے متعلق گفتگو ہوئی، کل بھی ہوئی، اور عید کے خطبے سے پہلے میں نے 2 ہفتے لگاتار علی گڑھ میں بھی صحابہ کرام کی فضیلت پر گفتگو کی. رافضیوں اور شیعوں کے خلاف ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، اس موجودہ حالات میں نے بیان کیا. اور کل بھی الحمدللہ تفصیل کے ساتھ ذکر آیا شیعوں کی تاریخ کا اور ان کے بغض کا، اور صحابہ کرام کے متعلق ان کی غلط بیانی اور گستاخی کا ذکر آیا. تو یہاں ہمیں جاننا چاہیے سب سے پہلے مختصراً میں صحابہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتلا دوں، اور یہ بتلا دوں کہ اہل سنت والجماعت جو کہ ہم لوگ ہیں، صحابہ کے ماننے والے، اہل حدیث سلفی، اور اہل سنت میں دیوبندی اور بریلوی بھی ہمارے ساتھ ہیں صحابہ کے مسئلے میں. اہل سنت والجماعت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ صحابہ کرام سے ہمیں سارے صحابہ سے محبت کرنی ہے، سارے صحابہ سے. صحابی کہتے کس کو ہیں پہلے یہ بھی جان لیجیے. صحابی کہتے اس شخص کو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہو دور سے یا ملاقات کر لی ہو. ملاقات ہم اس لیے کہتے ہیں اگر مان لیجیے کوئی نابینا صحابی ہو تو ملاقات کر لی، انہوں نے دیکھا نہیں لیکن ملاقات کر لی. یا وہ اس مجلس میں آیا ہو، جیسے دور بہت بڑا مجمع ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور وہ شخص بھی دور ہے. تو جو بھی شخص اللہ کے نبی کے ساتھ کسی مجلس میں اکٹھا ہوا، اس نے آپ کو دیکھا، آپ سے ملاقات کی حالت ایمان میں، ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے سے پہلے کا اعتبار نہیں ہوگا، ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد ملاقات کی، اور پھر وہ اسلام پر ہی وفات پا گیا. یعنی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ کی وفات کے بعد فتنہ ہوا ارتداد کا، بہت سارے قبائل مرتد ہو گئے، انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام لائے تھے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، سورہ النصر کے اندر کہا کہ تم نے دیکھا لوگوں کو، یا دیکھ لو کہ لوگ آ رہے ہیں اللہ کے دین میں، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہوا تھا. مکہ فتح ہونے کے بعد تیزی کے ساتھ سارے عرب کے قبائل آئے اور آ کر کے سب نے اسلام قبول کیا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ڈر کی وجہ سے اسلام لے آتے ہیں، سوچتے ہیں بھائی فلاں کو طاقت مل گئی، غلبہ مل گیا، ان کی مخالفت کریں گے مارے جائیں گے. جب مکہ والے نہیں بچے اور شکست کھا گئے تو ہم کون سے قید کی مولی ہیں. تو بہت سے لوگوں نے ڈر کی وجہ سے بھی مصالحت کر لی، اسلام قبول کر لیا. لیکن ایسے قبیلے جو دور دور کے تھے اور جنہوں نے بہت زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ کر کے صحبت اختیار نہیں کی، دین کی تعلیم نہیں لی، جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے انتقال کے بعد اس طرح کے عرب کے قبیلے جو تھے مرتد ہو گئے. جو مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا، کفر میں چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا، تو اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا، اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا. صحابی اسے کہیں گے جس کی ملاقات اللہ کے نبی سے ایمان کی حالت میں ہوئی اور پھر اس کا انتقال بھی ایمان پہ ہوا. اگر بیچ میں وہ مرتد بھی ہو گئے ہوں، کوئی اکا دکا ایسے صحابی ہیں، اگر وہ مرتد ہو گئے لیکن دوبارہ توبہ کر کے واپس آ گئے تو بھی وہ صحابی رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی حالت اللہ کے نبی کو دیکھا تھا، بیچ میں مرتد ہوئے اور دوبارہ سے اسلام لے آئے اور توبہ کر لی اور اسلام پر وفات ہوئی، تو ان کی وہ وفات ایمان پہ ہوئی، لہٰذا وہ صحابی کہلائیں گے. 1-2 صحابی کی مثال ایسی موجود ہے، ورنہ جو بھی مرتد ہوئے تھے وہ لوگ واپس نہیں آئے. تو بات یہ ہے کہ سارے صحابہ جو کہ حجۃ الوداع میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ تھے، حالانکہ نام جب ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کے کتابوں میں تو 12-13 ہزار صحابہ ہی کے نام ملتے ہیں، ان سے زیادہ نہیں ملتے. جو کتابیں صحابہ کے ناموں پر لکھی گئی ہیں، کیونکہ ان میں نام ان صحابہ کے ہیں جنہوں نے روایتیں نقل کی ہیں.
روایتیں نقل کی ہیں. تو اس طریقے سے بہت سارے صحابہ جنہوں نے روایتیں نقل نہیں کی، حدیثیں بیان نہیں کی، وہ صرف اپنی زندگی انہوں نے گزاری اور انہوں نے جہاد کیا، جنگ کی. تو بہت سارے صحابہ ایسے تھے، کیونکہ 1 لاکھ کے قریب صحابہ تھے، تو وہ جنہیں ہم نہ بھی جانتے ہوں وہ بھی صحابہ ہیں. اگر وہ ایمان پر صحابی کہیں گے تبھی جب ایمان پر انتقال ہو. تو 12-13 ہزار صحابہ ہیں جن کا نام کتابوں میں ملتا ہے. الغرض اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں. تمام صحابہ سے محبت کرنا ہمارا عقیدہ ہے. کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم. جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا. یعنی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو صحابہ سے کرے گا. ظاہر ہے بھائی دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. اگر اللہ کے نبی ہمارے محبوب ہیں تو آپ کے دوست بھی ہمارے محبوب ہیں. اور فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ. جس نے میرے صحابہ سے بغض اور نفرت رکھی تو اس نے حقیقت میں مجھ سے نفرت رکھی، اسی وجہ صحابہ سے نفرت کرتا ہے. یہ روایت کے الفاظ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ روایت تو ضعیف ہے، لیکن اس کی تائید صحیحین کی، صحیح بخاری اور مسلم کی دوسری روایت سے ہوتی ہے جس میں یہی بات انصار کے حق میں کہی گئی ہے. من احب الانصار احبہ اللہ. جس نے انصار سے محبت کی اللہ ان سے محبت کرے گا. ومن ابغض الانصار ابغضہ اللہ. جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا. اور آیت الایمان حب الانصار. ایمان کی علامت انصار سے محبت. آیت النفاق بغض الانصار. نفاق کی علامت انصار سے بغض. یہ روایت صحیحین کی ہے. جب انصار کے بارے میں یہ بات ہے تو یہی بات سارے صحابہ کے بارے میں ہے. تو وہ روایت گرچہ ضعیف ہے لیکن معنی اس کا صحیح ہے کہ میرے صحابہ سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے اور میرے صحابہ سے بغض کرنا مجھ سے بغض کرنا ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں میں صحابہ کی محبت ڈالیں، صحابہ کے واقعات سنائیں، ابو بکر کی خدمات سنائیں، عمر کی خدمات سنائیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خدمات سنائیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات سنائیں، خالد بن ولید کی خدمات سنائیں، سعد بن وقاص کی خدمات سنائیں، ابو عبیدہ بن جراح کی خدمات سنائیں. الغرض سارے صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر بیعت کی، جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام لائے، جو مکہ میں مسلمان ہوئے، ان کے واقعات سنائیں. ہمارا فرض ہے ہمارے علماء کا کہ ہم اپنے عوام کو سنائیں. ہمارے باپ جو ہیں گھروں میں بڑے، ان کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے ان تذکروں کو لے کے بیٹھیں. اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے اور یا آپ کو یاد نہیں ہے تو سیکھیں ان کو، علماء سے اپنے درس لیں اپنی مسجد میں اور ان سے ان واقعات کو سنیں. اللہ کی قسم سلف کہتے ہیں، علماء سلف کہتے ہیں، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کے کہتے ہیں کہ صحابہ کی محبت یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے. اگر آپ کے دل میں صحابہ کی محبت ہے تو جنت میں جانے کا یہ راستہ ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ سے محبت کا مطلب ہے اللہ سے محبت. کیونکہ اللہ نے صحابہ کرام کو تمغہ دیا ہے راضی ہونے کا، انہیں جنت کی خوشخبری سنائی ہے. میں ان آیات کو نہیں پڑھوں گا جو میں نے پچھلے دنوں پڑھی، ایک آیت پڑھ دوں اور اس کا ترجمہ کر دوں. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ نے خطاب کیا، قرآن نازل ہوا اور اس آیت میں کہا کنتم خیر امت، اے لوگو تم سب سے بہتر امت ہو. یہ خطاب سب سے پہلے کس کو ہوا؟ صحابہ کو، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تو سب سے یعنی اور کوالٹی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو صحابہ اس کوالٹی میں سب سے پہلے آتے ہیں. سب سے پہلے مسلمان صحابہ ہیں. سب سے پہلے صحابہ نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا. لہٰذا اس کوالٹی میں، اس وصف میں، اس علامت میں جو لوگ قیامت تک آئیں گے وہ خیر امت ہیں. اور پوری امت میں سب سے افضل
صحابہ ہیں. یہ اس قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے. تو اور بھی قرآنی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی فضیلتیں بیان کی ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ واستوى على سوقه ليعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. تو یہ ليغيظ بهم الكفار کا لفظ ہے کہ یہ مثال دی اللہ نے ان صحابہ کی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, جو کفار پہ شدید اور مومنوں کے درمیان آپس میں نرم ہے, جو سجدے میں رکوع میں رہتے ہیں, جن کی اللہ نے تعریف کی اور ان کی علامتیں ان کے چہروں پر عیاں ہیں, جو وضو کی علامتیں, نماز کی علامتیں, ایمان کی علامتیں ان کے چہروں پر ہیں جو قیامت کے دن دکھیں گی. کہا کہ ان کی مثال تورات میں ہے, انجیل میں ان کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ذکر کر رکھا تھا. پھر مثال دی ان کی کہ جیسے کہ ایک پودا نکلتا ہے, ایک بیج میں سے کلا نکلتا ہے, پھر وہ موٹا ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, اپنی فاستوى علی سوقہ اپنی پنڈلی پہ کھڑا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس سے جو مزارع ہوتا ہے, کسان ہوتا ہے, اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. لیغیظ بہم الکفار, تاکہ کفار کے دلوں کے اندر غیظ و غضب پیدا ہو, کفار کے دلوں میں غیظ و غضب پیدا ہو. امام مالک کہتے ہیں یہ آیت کا لفظ لیغیظ بہم الکفار, یہ آیت کا لفظ بتلاتا ہے کہ صحابہ کو دیکھ کر, صحابہ کا نام سن کر جس کے دل میں غیظ و غضب پیدا ہو, جس کے دل میں بغض پیدا ہو, وہ کافر ہے. کیونکہ لیغیظ بہم الکفار کہا اللہ تعالیٰ نے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والے صحابہ کو جنہوں نے نیک عمل کیا, ان کو مغفرت کا وعدہ کیا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, مغفرت بخش دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو, اجر عظیم جنت کا وعدہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کے لیے جنت کی خوشخبریاں سنائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اور اس روایت کو امام مسلم نے نقل کیا ہے. امام مسلم نے نقل کیا ہے. کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی کے پاس گئے, آپ سے ملاقات کی, پھر ہم مسجد میں بیٹھے رہے مغرب سے لے کے عشاء تک. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ ابھی تک تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو؟ تو کہا ہم آپ کے پاس مزید چاہتے تھے آپ سے علم لینا, بیٹھے رہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا, اور آپ 12 آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, میں عربی عبارت نہیں پڑھ رہا. فرمایا اس کے بعد آپ نے کیا کہا, النجوم امنۃ للسماء. یہ جو آسمان میں ستارے دکھ رہے ہیں یہ آسمان کے لیے امن و امان ہیں. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ, جس دن یہ ستارے ختم ہو گئے, أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ, تو آسمان کو وہ وعدہ پہنچ جائے گا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے, یعنی ستارے ٹوٹیں گے, قیامت آئے گی. یہ مطلب ہے جب تک ستارے ہیں تب تک قیامت نہیں آئے گی, آسمان نہیں ٹوٹے گا. یہ مطلب ہے جب تک ستارے ہیں تب تک آسمان محفوظ ہے, اور جب ستارے غائب ہوئے آسمان ٹوٹے گا, قیامت آئے گی. یہ مطلب ہے. اور پھر فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي, میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں. جب تک میں ہوں میرے صحابہ امن میں رہیں گے. فَإِذَا ذَهَبْتُ, جب میں چلا جاؤں گا, میرا انتقال ہو جائے گا, عطا اصحابی ما یعدون, میرے صحابہ کو وہ فتنے آپ دبوچیں گے جن کا انہیں وعدہ کیا گیا ہے. اور ایسا ہی ہوا, فتنے آئے. پھر کیا کہا آپ نے, واصحابی, میرے صحابہ, امانۃ لامتی, میری امت کے لیے امن ہے, امان ہے, سیکیورٹی ہے, حفاظت ہے. فَإِذَا ذَهَبَ اصحابی, جب میرے صحابہ چلے جائیں گے دنیا سے, عطا امتی ما یعدون, میری امت کو وہ فتنے آ گھیریں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. صحابہ کا وجود امت کے لیے امن و امان ہے فتنوں سے. اللہ کی قسم اگر آج کوئی صحابی زندہ ہو جائیں, تصور کر لے, حالانکہ یہ ہونا نہیں ہے, اگر کوئی صحابی اس دنیا میں آ جائیں اور زندہ ہو جائیں تو دنیا کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے, سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. صحابی کہہ دیں گے ہاں بھائی تمہاری بات صحیح ہے, میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے,
میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، فلاں فرقہ تم غلط ہو، فلاں فرقہ تم، فیصلہ کر دیں گے صحابی آ کر کے، کر دیں گے کہ نہیں کر دیں گے، مگر آج فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو امت کے پاس وہ مصیبت آ چکی ہے جو مصیبت کا وعدہ امت سے کیا گیا تھا، فتنے کا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں انشقاق، افتراق، انتشار ہو جائے گا، آ چکا۔ آج امت میں ہر فرقہ اپنے کو حق پہ سمجھتا ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں۔ اس کا فیصلہ کون کرے؟ اگر صحابی آ جائیں تو فیصلہ ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل علم کہتے ہیں، امام ذہبی نے بھی کہا ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال آ چکا ہوگا اور مسلمانوں کے درمیان امام مہدی آ گئے ہوں گے، اہل سنت کے مہدی، شیعہ کے نہیں، اہل سنت کے مہدی جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے، اور رافضیوں شیعوں کا مہدی تو آ چکا، مر چکا، غائب ہو چکا، اور وہ غائب ہونے پیدا ہو چکا مطلب غائب ہو گیا، وہ قیامت کے قریب حاضر ہوگا، اور اس کا نام محمد بن حسن ہے العسکری، محمد بن حسن عسکری، اور وہ حسین کی اولاد سے ہے۔ تو وہ ان کا من گھڑت موہوم مہدی ہے جو باطل نظریہ ہے۔ صحیح احادیث کی روشنی میں جو مہدی آئے گا قیامت کے قریب میں، وہ ایک نوجوان ہوگا، اور شروع میں تو اس کے حالات بڑے اچھے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا اور وہ سدھر جائے گا۔ رافضیوں کا مہدی وہ معصوم عن الخطا ہے، وہ کبھی گناہ نہیں کرتا، وہ عالم الغیب ہے۔ باطل نظریات ہیں، میں نے بات آپ کو بتلا دی، ورنہ ہمارا مہدی جو ہوگا اہل سنت کا، جو کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، وہ محمد بن عبداللہ نام ہوگا، حضرت حسن کی اولاد سے ہوگا۔ مہدی آ چکا ہوگا، نماز کھڑی ہو رہی ہوگی، اور اس کے بعد میں بند کر دوں اس کو، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام شام کے اندر دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر کے اتر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، منارہ بیضا سفید کلر کا ایک مینارہ ہوگا اس کے پاس، دمشق میں، شام میں اتریں گے۔ وہاں اتر کر کے جیسے ہی پہنچیں گے مسلمانوں کے پاس، تو سارے مسلمان پہچان لگے عیسیٰ علیہ السلام ہے، آسمان سے اترتے دیکھ لیں گے۔ تو جماعت کھڑی ہو رہی ہوگی، مہدی نماز کے لیے آگے بڑھ رہا ہوگا، وہ کہے گا کہ آپ آئیے، آپ نماز پڑھائیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا، یہ اللہ نے تمہیں شرف دیا ہوا ہے، میں نبی ہونے کے باوجود امت محمدیہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا عقیدہ ہے کہ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے آسمان پہ اپنے جسم کے ساتھ، اور ابھی بھی آسمان میں وہ زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج میں آسمان کا سفر کیا تو نبیوں سے ملاقات ہوئی نا، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے نبیوں کی امامت بھی کی، تو ملاقات ہوئی عیسیٰ علیہ السلام سے، سارے نبیوں کی روحوں سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے مکمل جسم اور روح کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے مومن ہیں، اس مومن بندے نے نبی آخر الزمان کو حالت ایمان میں دیکھا، یہ بھی صحابی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس معنی میں صحابی ہیں، حالانکہ صحابی کا مقام تو نبی سے نیچے ہوتا ہے، اور نبوت کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، بلا شبہ اولو العزم، 5 بڑے بڑے اولو العزم نبیوں میں سے ہیں۔ 5 بڑے نبی کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد عربی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان 5 بڑے نبیوں میں سے نبی ہیں یہ، تو ان کو صحابی کہنا ان کے مقام میں کوئی اس کو بڑھائے گا نہیں، مگر یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ ہمارے نبی کی صحابہ کی لسٹ میں ایک نبی بھی ہے، یہ مطلب ہے۔ تو علماء کہتے ہیں، جو میں بات کہنے جا رہا تھا، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ آنے کے بعد امت محمدیہ کا ایک فرد بن کے آئیں گے۔ امت محمدیہ کا فرد بن کے آئیں گے کا مطلب یہ ہے کہ ہیں تو نبی،
لیکن جب وہ بات کہیں گے، فیصلہ کریں گے تو شریعت محمدیہ سے کریں گے، اپنی شریعت سے نہیں۔ ان کے زمانے میں اللہ نے جو ان پہ شریعت نازل کی تھی اس سے فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ شریعت محمدیہ کے پابند ہوں گے۔ تو جب شریعت محمدیہ کے پابند ہوں گے، ایک امتی کی حیثیت سے سارا کام کریں گے، اور اللہ کے نبی کو دیکھ چکے ہیں، تو وہ صحابی کے معنی میں صحابی کی تعریف ان پر صادق آتی ہے، صحابی کے درجے میں بھی وہ آ گئے، اور ان کے آنے کے بعد اسلام کو فتح ملے گی، دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، کسی بھی نصرانی اور یہودی سے جزیہ نہیں لیں گے، یا تو اسلام یا پھر قتل، تو یا تو اسلام لائیں گے اور ان کے بعد پھر زمین پر امن و امان ہو جائے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں پورے طور پر امن و امان کہ میرے صحابہ میری امت کے لیے امن و امان ہیں، صحابی آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے تو امن و امان قائم ہو جائے گا، یہ بھی اہل علم نے بات کہی ہے۔ اور آپ دیکھیں صحابہ کی فضیلت، صحابہ کا مقام، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس قرنی، سارے لوگوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا، خیر القرون قرنی یہ بھی لفظ ہے، سب سے بہتر صدیوں میں میری صدی، جس صدی میں میں ہوں، القرن الذی بعثت فیہ، جس میں میں بھیجا گیا ہوں، میری جو صدی ہے، یعنی اللہ کے نبی کی نبوت سے لے کر کے 100 سال تک، یا ہجرت سے لے کے 100 سال تک، اصل یہی ہجرت سے 100 سال، تو 110 اور 111 تک یہ 100 سال بنتے ہیں، اور تبھی صحابہ کا انتقال بھی، آخر صحابی کا انتقال ہوا، تو فرمایا سب سے بہتر صدی میری ہے، تو خیر الناس قرنی کہا نا، دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، تو صحابہ اس اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوئے۔ یہ صحیحین کی روایت ہے بخاری مسلم کی۔ ایک اور صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ یاتی زمان، ایک زمانہ آئے گا، بخاری مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں ایک زمانہ آئے گا یغزو فئام من الناس، لوگوں کی ایک بڑی جماعت غزوہ کرے گی، جنگ کرے گی، فیقال، تو ان میں آواز دی جائے گی، کہا جائے گا حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جماعت میں جو جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کی جماعت جائے گی تو آواز دی جائے گی کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کی ہو، یعنی کوئی صحابی ہے؟ فیقال نعم، تو کہا جائے گا ہاں ہمارے درمیان ایک صحابی ہیں، فیفتح لہم، تو اس صحابی کی برکت سے ان کو فتح حاصل ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم یغزو فئام من الناس، پھر کچھ لوگ بعد کے وقت میں کچھ دنوں کے بعد جنگ کریں گے، فیقال، تو ان سے کہا جائے گا حل فیکم من رأى من صاحب رسول اللہ، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو، یعنی کوئی تابعی ہے؟ تو کہا جائے گا کہ ہاں، فیفتح لہم، تو ان کو بھی فتح حاصل ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا اور وقت گزرے گا، اور آگے کے وقت میں پھر لوگ جنگ کریں گے، اور پھر وہاں پوچھا جائے گا حل فیکم من رأى من صاحب رسول اللہ، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھنے والے تابعی کو دیکھا ہو؟ تو کہیں گے کہ ہاں، تو ان کو پھر فتح حاصل ہوگی۔ صحیحین کی روایت ہے، آپ دیکھیں صحابہ کی وجہ سے فتح حاصل ہوگی، اور اگر صحابہ نہ ہو تو صحابہ کو دیکھنے والے تابعین کو فتح حاصل ہوگی، اور اگر تابعین بھی نہ ہو تو صحابہ کو دیکھنے والے تابعین سے مل ملاقات کرنے والے بعد کے لوگ، تیسرے درجے کے تیسرے زمانے کے لوگ اگر وہ بھی ہوں گے تو ان کو بھی فتح حاصل ہوگی۔ تو یہ صحابہ کی برکت ہے جو اللہ نے خصوصی طور پر دے رکھی ہے اس امت کو۔ لہٰذا اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ تمام صحابہ سے محبت کی جائے، سارے صحابہ کی فضیلت کا اقرار کیا جائے، چاہے وہ مجموعی صحابہ کی فضیلت ہو، چاہے کسی گروپ کی ہو، جیسے اہل بدر کی فضیلت، اہل بیعت رضوان صلح حدیبیہ والوں کی فضیلت، جنگ احد والوں کی فضیلت، اور بھی کسی مقام پر صحابہ کو جو فضیلت دی گئی اس گروپ کی فضیلت اس کی ویسے مانی جائے گی۔ اور جہاں جیسے 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی، تو ان کی فضیلت اسی طریقے سے ایک ایک کر کے ابو بکر کی فضیلت کو بھی مانتے ہیں، عمر کی فضیلت کو مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، علی کی
کی فضیلت کو, عثمان کی فضیلت کو, اور بھی دیگر صحابہ جس کے بارے میں جو بھی فضیلت آئی ہے سب کو ہم مانتے ہیں, سب کا اقرار کرتے ہیں, سارے صحابہ کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں اور سب کے لیے استغفار کرتے ہیں. میں نے آیت پڑھی تھی والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, کہ وہ لوگ جو ان صحابہ کے بعد میں آئے, سابقین کے بعد میں آئے اور صحابہ کے بعد میں آئے, یقولون, وہ کہتے ہیں, اللہ نے ہمیں سکھلایا, ہمیں تعلیم دی, یقولون ربنا اغفر لنا, کہتے کہ اللہ ہمیں بخش دے. ہم یہ دعا کرتے ہیں, ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. ولاخواننا, ہمارے ان بھائیوں کو, الذین سبقونا بالایمان, جو ہم سے پہلے ایمان لائے. تو ہم سے پہلے جتنے بھی مسلمان اہل ایمان گزرے صحابہ تک, سب کے لیے بخشش کی دعا کرنا. ولا تجعل فی قلوبنا غلا, اور ہمارے دلوں میں ان کی طرف سے کوئی بھی غل, حسد, کینہ, کپٹ, بغض, حقد, عداوت, دشمنی, نفرت, کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. ہمارے دلوں کو صاف کر دے. ہم اللہ سے اپنے دلوں کو صاف کرنے کی دعا کرتے ہیں کہ صحابہ کے متعلق ہمارے دل صاف ہو جائیں. تو یہ چیز ہمیں سکھلائی گئی, یہ ہمارا عقیدہ ہے, صحابہ کی تعظیم کرنا. اور ایک بات جان لیجئے, صحابہ کی عزت کرنا, احترام کرنا, یہ اہل سنت کی علامت ہے, اور صحابہ پہ تنقید کرنا یہ رافضیوں کی علامت ہے, شیعوں کی, رافضیوں کی, 12 امامیوں کی. یا تو صحابہ سے بغض رکھنے والا اور صحابہ کی تنقید و تنقیص کرنے والا, گستاخی کرنے والا, اعتراض کرنے والا, ان کی کمیاں ظاہر کرنے والا یا تو رافضی ہوگا, شیعہ ہوگا, یا ان کے طریقے پہ چلنے والا ہوگا. اور کوئی بھی شخص صحابہ اکرام پر کلام کرے گا تو اس کو ہم رافضیوں کی لسٹ میں اور فہرست میں کھڑا کریں گے, اسی لائن میں کھڑا کریں گے. کیونکہ سنی مسلمان جو سنت پر عمل کرتا ہے, اہل حدیث ہو, سلفی ہو, چاہے دیوبندی اور بریلوی, سب اس باب میں سب متفق ہیں. جان لیجیے آپ, صحابہ سے دشمنی نہیں کر سکتا, صحابہ پہ کلام نہیں کر سکتا. کیوں؟ جو کہ اللہ نے ان کو بخش دیا اور اللہ کے نبی نے ان کی خوشخبری دی جنت کی اور بخشش کی, اور انہی صحابہ نے ہم تک قرآن نقل کیا, انہی صحابہ نے ہمیں حدیث نقل کی, انہی صحابہ نے اسلام پھیلایا. اور آج جو ہم مسلمان ہیں یہاں, انہی صحابہ کرام کی محنت کے نتیجے میں ہیں. صحابہ کرام کی محنت کے نتیجے میں ہم مسلمان ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے بھیجے تھے ایلچی اور پتہ لگانے والے ہندوستان کی سرحدوں پر. عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آئے صحابہ کرام اور دیکھ کر کے گئے اس علاقے کو, اور بتایا گیا کہ یہاں پر ایسے ایسے حالات ہیں. تو مراد یہ کہ صحابہ کے دور سے ہی یہ ساری کوششیں شروع ہوئی اور صحابہ نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا. تو اگر صحابہ کو برا کہا گیا تو اسلام مشکوک ہو جائے گا, قرآن مشکوک ہو جائے گا, سنت نبوی اور شریعت اسلامیہ مشکوک ہو جائے گی. لہٰذا یہ بات جان لیں, کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو, اللہ کی قسم اگر اس نے صحابہ پر کلام کیا تو وہ ہماری نظروں سے ہی نہیں گرے گا, بلکہ ہمارے یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. صرف یہی نہیں, بلکہ ایسا شخص رافضیوں میں شمار ہوگا, ملحدین میں, منافقین میں شمار ہوگا. آپ کو میں بتلا دوں, یہ جو شخص ہے جس کے بارے میں نے تمہید میں کہا تھا, مختصر میں اس کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کروں گا. یہ شخص انجینئر محمد علی مرزا, یہ میں نے بتایا پہلے تو یہ عالم نہیں ہے, اس کے بعد اس نے ڈھونگ رچائے اپنے آپ کو منتقل کرنے کے اور اہل حدیثوں میں آنے کے, کیونکہ لوگ جانتے کہ سب سے زیادہ آسان ہے اہل حدیثوں کو بھڑکانا, اہل حدیثوں کو گمراہ کرنا, کیونکہ یہ اپنے عالموں کی تو بات مانتے نہیں ہیں, اپنے عالموں سے تو رہنمائی لیتے نہیں ہیں, تو ان کو شکار کرنا آسان ہے, سمجھے کہ نہیں. تو یہ ہماری خوبی نہیں ہے کہ ہم اپنے عالموں سے نہیں لیتے, ان سے بات نہیں مانتے. اللہ کی قسم اپنے عالموں سے جڑنا ضروری ہے. آپ کے گاؤں, علاقے, محلے میں جو علماء ہیں ان سے جڑیے, اور ان کے بعد ان علماء سے جڑیے جو باہر ہیں, چاہے ہندوستان میں ہو یا باہر ہو, اور ان سے رہنمائی لیجئے. تو صحابہ اکرام کے متعلق اس شخص نے اہل حدیثوں میں پھیلانا شروع کیا, میز پہ بڑی بڑی کتابوں کے پلندے رکھ کر کے ایسے واقعات کو چھیڑنا شروع کیا جن پہ کلام کرنا اہل سنت کے یہاں ممنوع ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں, اللہ تعالیٰ کو پتا تھا. جب اللہ نے کہا کہ قد غفرت لکم, میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے, میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کرنے والے 1400 صحابہ تھے, جس نے بیعت کی وہ ان میں سے کوئی بھی شخص جہنم میں نہیں جائے گا. تو جب یہ اللہ کے نبی نے خوشخبری دی, اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی, تو اللہ کو پتا تھا نا کہ ان کی جنگیں ہونے والی ہیں.
इसके बावजूद भी खुशखबरी दी और अल्लाह ने राजी होने का जन्नत का वादा किया। तो इसका मतलब यह है कि जो जंगें हुई वो उनके आपसी इज्तिहादात थे, आपसी खुद के एक वक्ती तौर पे जो फैसला हुआ, उन्होंने फैसला करके जंग हो गई उनके दरमियान, मगर उन्होंने किसी को कभी काफिर नहीं कहा, किसी का माल नहीं लूटा। जंग में जो दोनों तरफ से लोग शहीद हुए, दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे की नमाज पढ़ी और रो रो करके उनको दफन किया। तो सहाबा उनके दरमियान कुफ्र और ईमान की जंग नहीं थी, वो तो आपस में इंतजाम और इंसराम के मसाइल थे। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के दरमियान मसला था कि हज़रत उस्मान के कातिलीन को क्या किया जाए। मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहना था कि हमारे पास ताकत है, आप पहले नंबर इनसे क़िसास लीजिए, जिन्होंने कत्ल किया है उस्मान को, इनको आप जो है कैफर के तक पहुंचाइए, आपसे नहीं तो हमें दीजिए, हम मारेंगे इनको। अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहना था कि मैं खलीफा हूं, पहले नंबर तुम मेरे हाथ पर बैत करो, पहले मामलात को ठहर जाने दो, सारे उम्मत मुस्लिमा एक हाथ पर मुत्तहिद हो जाए, तुम लोग मेरी तादाद को बढ़ाओ, जब बढ़ जाएगी तो ये लोग कम हो जाएंगे तो इनको पकड़ना आसान होगा, क्योंकि मेरी फौज में तो यही लोग हैं, तो मैं किसको पकड़ूंगा। तो ये एक नुक्ते नजर का इख्तलाफ था, वरना किसी ने किसी की तकफीर नहीं की थी। अलगर्ज इस मोहम्मद अली मिर्जा ने ऐसे वाकयात को उठाया और उनकी फिर से तहकीक पेश की, रिसर्च पेश की, कुरान और सुन्नत रिसर्च एकेडमी कायम की और उस एकेडमी के अंदर पेपर भी लिखे और तकरीरें भी की और उसने जो है लोगों के दरमियान शुबहात पैदा किए। तो इसने सहाबा पर कलाम किया। अगर मैं मुख्तसर में कह दूं कि ये सहाबा का गुस्ताख है तो अल्लाह की कसम और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप इतना जान लें कि ये सहाबा का गुस्ताख है, सहाबा पर कलाम करता है, ये राफिजी है, इसके दिल के अंदर रफ्स भरा है और शीयत भरी है। ये अहले हदीसों के दरमियान एक बहरूपिया है जो अहले हदीसों के नौजवानों को वरगला करके गुमराह करता है। हम सबको बचना है इससे और इससे डराना है अपने नौजवानों को और इसकी वीडियोस का बाइकाट करना है। इसलिए नहीं कि हमारा कोई एक सियासी धड़ा है जिसकी वजह से, अल्लाह की कसम ये आपके ईमान की और हमारे ईमान की फिक्र है। अगर हमने ईमान की फिक्र न की, अपने ईमान को न बचाया, सहाबा के मुतालिक दिल में अगर बुग़्ज़ पैदा हो गया तो फिर समझ लीजिए हमारा ईमान तबाह हो जाएगा। एक इसकी बड़ी गलती बताऊंगा, फिर सहाबा के मुतालिक मुख्तसर सी अंदाज में इसकी कुछ जो गुमराहियां हैं बतलाऊंगा। बाज़ हमारे नौजवान अहले हदीस उलमा हैं अपने मुल्क में भी और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी, उन्होंने इसकी गुमराहियों को इकट्ठा किया है। मैं मुख्तसर में पढ़ दूंगा मोबाइल से क्योंकि ज्यादा तबसरे का वक्त नहीं है। एक बात मैं बताऊं, आप देखें जो शख्स आलिम नहीं होता वो कहां से गलती करता है, वो भी मिसाल इसके अंदर मौजूद है। कहता है मोहम्मद अली मिर्जा कहता है कि भाई अल्लाह ताला आपसे मुतालबा करता है कि तुम अपनी जिंदगी के 60 साल मुझे दे दो, यानी अपनी जिंदगी मुझे दे दो, मैं तुम्हें मिनी गॉड बना दूंगा, मिनी खुदा, छोटा खुदा बना दूंगा। ये वीडियो में मौजूद, आप सुन सकते हैं इसको। अब 60 साल की तो मतलब उम्र ही होती है, तो उसमें भी कहता है 60 साल कहां पे, आधी उम्र तो वैसे बहुत सी उम्र गुजर जाती है इंसान की, वैसे ही फिर उसमें नींद के औकात गुजार दीजिए, बहुत सारे काम धाम के, थोड़ा सा वक्त बचा, चंद साल बचते हैं जिनमें वो अल्लाह की मदद करेगा। तो कहा कि अल्लाह पर ईमान ले आओ, अमल साले कर लो और जन्नत के मुस्तहिक हो जाओ। तो अल्लाह ताला वादा करता है मैं तुम्हें मिनी गॉड बना दूंगा। मिनी गॉड का मतलब क्या हुआ, खुद बताता है कि भाई देखिए अल्लाह ताला की सिफत है हमेशा रहना, तो अल्लाह तुम्हें जन्नत दाखिल करेगा, तुम हमेशा जन्नत में रहोगे, तो अल्लाह ताला की सिफत में शरीक हुए कि नहीं हुए। तो अल्लाह ताला बड़ा गॉड, तुम छोटे गॉड है। दूसरा अल्लाह की सिफत यह है कि अल्लाह ताला कुन फयकून, जो कहता है वो हो जाती है अल्लाह ताला की। तो जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, आप कहेंगे मुझे आम चाहिए, फौरन आम आ जाएगा, मुझे फला फल चाहिए, फौरन फल मिल जाएगा, फला खाना चाहिए, आप ऑर्डर कीजिए, फौरन मिल जाएगा। जन्नत में तो वही है, उस जन्नत के अंदर जो चाहेंगे मिलेगा, जो चाहेंगे। तो अल्लाह जो चाहता है करता है, अल्लाह जो चाहता है वो हो जाता है, तो जन्नती जो चाहेगा वो होगा। तो इस तरह जन्नती जो हैं वो अल्लाह ताला के साथ साथ मिनी गॉड बन गए, नौज़ुबिल्लाह। अब इसे कहते हैं कि जो शख्स, वही बात के जिसने इल्म नहीं सीखा वो ऐसे ही ब्लेंडर करता है। अब देखिए, अगर मोहम्मद अली मिर्जा की सहाबा पर गुस्ताखियां ना भी होती, सहाबा पर जबान दराजी ना भी की होती उसने, और इसकी यही एक गलती होती, तो ये एक अकेली गलती उसके सारे जितने भी काम उसने किए सबको ढा देने के लिए काफी, क्योंकि कुफ्र है ये। अल्लाह ताला के साथ
چھوٹے خدا کا نام لینا ہی کفر ہے. شریک کر دیا, چاہے چھوٹا ہو یا اللہ کے ساتھ تو کوئی بھی چیز شریک نہیں ہو سکتی, ذرہ برابر بھی. اب ان کا شبہ کیا ہے؟ شبہ یہ ہے کہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں, اللہ ہمیشہ رہے گا. واہ بھائی واہ. ارے بھائی یہ اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی اور بھی صفات ہے جن میں بندہ شریک ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ تعالیٰ حی ہے, زندہ ہے. ہم زندہ نہیں ہے کیا؟ ہم بھی تو زندہ ہیں. تو آپ جنت میں جا کر کیوں کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے منی کوڈ بن گئے؟ ابھی کہو نا ہم آج زندہ ہیں, اللہ بھی زندہ ہے, تو ہم منی کوڈ ہو گئے نا باللہ. بھائی اللہ تعالیٰ کی بعض صفات میں ظاہری اور لفظی طور پہ اگر شریک بھی ہے بندہ, تو یہ نام کی شرکت ہے, نام کی. اللہ زندہ, بندہ زندہ, حیات والا, زندگی والا, اللہ زندگی والا, بس نام کی مشابہت ہے خالی. حقیقت ہماری زندگی کی کیا ہے, اللہ کی حیات اور زندگی کی حقیقت کیا ہے, کوئی مشابہت نہیں. ایسے ہی جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد جنت میں ہمیشہ رہیں گے جنتی, ان کی ہمیشگی اور اللہ کی ہمیشگی میں فرق ہے. کیسے؟ اللہ کی ہمیشگی ذاتی ہے, اس کی ذاتی صفت ہے, اور ہماری ہمیشگی اللہ کی دی ہوئی عطا, اللہ کی عطائی صفت ہے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجوز. سورہ ہود میں اللہ نے بتلا دیا کہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین ہے, یعنی ہمیشہ رہیں گے. الا ما شاء ربک, مگر جب تک تمہارا رب چاہے. اہل علم کہتے ہیں اللہ نے یہ کہہ کر کے یہ تنبیہ کی ہے کہ رہیں گے تو ہمیشہ, اللہ کبھی نہیں ان کو ختم کرے گا, مگر یہ جملہ ڈال کر کے یہ بتلا دے کہ جنتیوں یہ مت سمجھ لینا کہ تمہاری ہمیشگی اپنی ذاتی ہے, تم اللہ کی مشیت کے پر موقوف ہو, نربھر ہو. اللہ تمہیں چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ رہو, اس لیے رہو گے ہمیشہ. اللہ چاہے گا رکھنا تو رہو گے. تو جنتیوں کی ہمیشگی کیسی ہوئی؟ اللہ کی نعمت, اللہ کی دی ہوئی, اللہ کی مشیت کے تابع. وہ رکھے گا ہمیشہ, مگر مشیت کے تابع ہے. وہ کبھی اپنی مشیت کے اعتبار سے یہ نہیں کرے گا کہ جنتیوں کی ہمیشگی ختم کر دے. وعدہ کر دیا تو کر دیا, لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اب ایک شخص جیسے ایسے مان لیجئے سورج کی روشنی ہے, جیسے سائنس کہتی ہے نا کہ سورج کی روشنی اس کی اپنی ہے, چاند کی روشنی جو ہے اس کا ریفلیکشن ہے, اس کی سورج کی وجہ سے نکلتی ہے. تو ایسے سمجھ لیے ستاروں کا بھی مسئلہ ہے, بہت سارے اس طرح کے کہ سورج کی اپنی روشنی ہے تو اس کی ذاتی روشنی ہو گئی, اور باقی چاند کی تو اس کی طرف سے نکلنے والی ہے. تو اس طریقے سے جنتیوں کی جو ہمیشگی ہے وہ ان کی ذاتی نہیں ہے. تو فرق ہو گیا نا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہیں؟ اور یہ مسئلہ کہ جو مانگیں گے ہوگا. بھائی اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بھی چیز کو بناتا ہے تو وہ اپنے امر کونی سے اپنا فیصلہ دیتا, کن, وہ فوراً ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا کمال ہے. وہ عدم سے وجود دیتا ہے, زیرو سے وجود دیتا ہے. جبکہ جنت میں نعمتیں اللہ نے تیار کی ہوئی ہیں, وہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو تیار کی ہوئی ہیں, اور آپ کے لیے اللہ نے انعام, آپ کی مہمان نوازی کی ہوئی. جو مانگو کے ملے گا, آپ کی کوئی بھی مانگ ادھوری نہیں رہے گی. اس کو کیا خدا کا درجہ دیں گے آپ؟ جہالت ہے, یہ ایک نمبر کی جہالت ہے یہ. اور یہ بات کہنا کہ منی گاڈ, خدا نہ, اللہ کی قسم, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دینے کا ایک جذبہ ہے دل کے اندر, ورنہ یہ تعبیر کرتے وقت خوف آنا چاہیے ایسے انسان کو کہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں آپ. لفظ میں بھی شریک نہیں کیا جائے گا. صحابہ کرام نے کہا کہ ماشاء اللہ و شئت یا رسول اللہ, آپ جو چاہیں اللہ جو چاہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اجعلتنی للہ ندًا, کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا؟ حالانکہ صحابہ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اللہ کے برابر ہیں. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظوں پر بھی ٹوکا اور صحابہ سے کہا کہ لفظوں میں بھی شرک کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے. اور آپ تو خدا کا نام لے رہے ہیں کہ منی گاڈ ہے, تو یہ اس علی مرزا کی گمراہی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ چیزیں یہاں سے, ایک ہمارے دوست ہیں ابو یحییٰ نور پوری, انہوں نے اس کی گمراہیوں کو اکٹھا کیا ہے. میں مختصر میں بتا دوں. کہتا ہے ثقیفہ بنی ساعدہ ایک جگہ تھی جہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی. کہتے ثقیفہ بنی ساعدہ میں سیدنا ابوبکر کا انتخاب بہت بڑی غلطی تھی. صحابہ کا اجماع ہے اور یہ کہتا ہے غلطی تھی.
ٹھیک ہے، میں مختصر میں پڑھوں گا. کہتا ہے اسلام کی اصل سیاسی روح کے مطابق صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی خلافت اصل ہے. یہ رافضیوں والی بات ہے، بدل کے کہتا ہے. رافضی شیعہ ایران کے 12 امامی شیعہ کہتے ہیں کہ اصلی خلیفہ اور خلافت کا حقدار علی ہیں. ابو بکر غاصب تھے نعوذ باللہ، عمر بھی غاصب اور ظالم تھے، عثمان بھی غاصب اور ظالم تھے، صحابہ نے ظلم کیا، علی کا حق چھین لیا، علی کو حق نہیں دیا. اصلی خلیفہ خلافت کا حقدار جو شخص تھا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا. یہ کھل کر کہتے ہیں رافضی، یہ کہتا ہے بدل کر کے کہتا ہے اصلی روح جو ہے اسلام کی وہ یہ ہے کہ خلیفہ کو تو اصل میں علی کو ہونا چاہیے. تو یہ دیکھیے صحابہ کرام کی خلافت پر کیسے حرف رکھتا ہے اور کس طریقے سے ان کو بے اہم قرار دیتا ہے. کہتا ہے سب صحابہ کرام سے اللہ راضی نہیں ہوا، سب سے راضی نہیں ہوا. اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ صرف بیعت رضوان والے 1400 صحابہ کرام کے لیے ہے، سب صحابہ کے لیے نہیں. جو بیعت رضوان کے بعد جو مسلمان ہوئے ان کے لیے نہیں ہے. یہ ان میں سے معاویہ کو نکالنا چاہتا ہے، ابو سفیان کو نکالنا چاہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیعا. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں کیا کہتا ہے. کہتا ہے سب صحابہ جنتی نہیں ہیں، سب صحابہ جنتی نہیں ہیں. آگے کہتا ہے فتح مکہ کے موقع پر جو اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام تھے انہوں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ سب باتیں غلط ہیں. چھوٹے بچے نہ سمجھ لیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ جو ہے یہ باطل اور غلط بات ہے. کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، بہت سے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. ارے بھائی جو مرتد ہو گیا وہ صحابی کہاں ہے؟ جو مرتد ہو گیا وہ صحابی نہیں ہے. کیونکہ آج آپ بول رہے ہیں نا تو واقع تو ہو چکا، تو بعد والا جب بولے گا تو انجام کے اعتبار سے بولے گا نا. جو مرتد ہو وہ صحابی ہے ہی تو آپ اس کو صحابی کہہ کیوں رہے ہیں؟ جو لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں مسلمان ہوئے اور وفات کے بعد مرتد ہو گئے وہ صحابہ ہے ہی نہیں، بات ختم ہو گئی اگر وہ مرتد ہو کر کے ہی مرے. اچھا بہت ساری باتیں میں یہاں چھوڑ رہا ہوں. کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرنے والے صحابہ کے بارے میں دل صاف نہیں ہے ہمارا دل صاف نہیں ہے. علی سے مخالفت کی. پھر کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب سے بڑے معاون ہارون علیہ السلام تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیول کے معاون نہ تو ابوبکر تھے، نہ عمر تھے، نہ عثمان تھے، بلکہ صرف علی تھے. دیکھا وہی بات ہے رافضیوں والی، اسی کو دہراتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حق ولایت سیدنا علی کو دیا تھا. سورت الولایہ کے نام سے ولایت والی سورت رافضی کہتے ہیں، میرے پاس کتاب موبائل میں پڑی ہے، کہتے ہیں سورت الولایہ سورت الفاتحہ سورت البقرہ کی طرح سورت الولایہ قرآن میں تھی، صحابہ نے حذف کر کے مٹا دی، ڈیلیٹ کر دی، نکال دی قرآن سے. تو یہ بھی کہتا ہے کہ ولایت کے حقدار اللہ کے نبی. یہ رافضیوں کی زبان بول رہا ہے، یہ شیعوں کی زبان، ان کا ایجنٹ ہے یہ. پھر کہتا ہے کہ سیدنا طلحہ و زبیر، یہ سیدنا تو ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے مولانا نے لکھا ہے ورنہ وہ تھوڑی سیدنا کہتا ہے. طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو مس یوز کیا گیا، جنگ جمل میں لائے گئے تو مس یوز کیا گیا. خالد بن ولید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابت سے نکال دیا تھا. کیا مطلب؟ اب دیکھیں یہ کس طرح شبہ چھوڑتا ہے. میں نے جو حدیث پڑھی تھی آپ کے درمیان، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. تو یہ جو واقعہ تھا، یہ بات جو تھی اصل میں عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کے درمیان تھوڑی کٹ پٹ ہو گئی تھی، ہو جاتی ہے آپس میں، ایک سے عمر کے ہوتے ہیں لوگ، ایک درجے کے، چھوٹی موٹی بات کہنا سننا ہو جاتا ہے. تو ان کے درمیان جب کوئی بات ہو گئی تو جب یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچی تو آپ نے عبد الرحمن بن عوف تو سابقین اولین میں سے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ بعد کے مسلمانوں میں سے ہیں جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے. تو وہاں آپ نے خالد بن ولید سے کہا تھا، یہ خالد بن ولید اسی وقت کے ہیں، ان سے کہا تھا لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو. تو یہاں پر صحابہ اصحاب سے مراد مخصوص صحابہ جو شروع سے میرے ساتھ ہیں، یہ مراد ہے. ورنہ یہ مطلب اسی کو کہتا کہ نہیں خالد سے کہا تو خالد صحابی نہیں رہے، یہ لیجیے. تو یہ جاہلوں والی بات ہے. اور
کم علم لوگوں کو، نوجوانوں کو اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو بہکانے والی بات ہے، ورنہ خالد بن ولید صحابی ہیں، اجماع ہے پوری امت کا اس بات پر، تو سیف اللہ المسلول ہے، اللہ تعالیٰ کی تلوار ہے، سیف اللہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ بہت ساری باتیں اس ظالم نے کہی ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ سیدنا علی اور معاویہ دونوں کو حق پر اور علی کو حق کے زیادہ قریب قرار دینا اہل سنت کا یہ بات کہنا غلط ہے، جھوٹے ہیں اہل سنت۔ یہ کہنا کہ دونوں حق پر تھے، معاویہ اور علی کی جنگ میں دونوں حق پر تھے، یہ ہمارا موقف ہے۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ دونوں توحید والے تھے، دونوں رسالت والے تھے، دونوں اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے، پیروی کرنے والے تھے۔ روم کے بادشاہ نے خط لکھا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ تم مجھے پتا چلا ہے کہ تمہاری لڑائی ہو گئی ہے علی سے، تمہارے دوست سے، تم کہو تو میں تمہیں مدد بھیجتا ہوں اور ان کو ملیمیٹ کر دیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ رومی کتے، تو کیا سمجھتا ہے کہ میری اگر اپنے بھائی سے، میرے چچا کے بیٹے سے لڑائی ہے تو کیا میں تجھ سے مدد لے کے اس کے خلاف جنگ کروں گا؟ اللہ کی قسم، اگر تو یہی چاہتا ہے تو میں اپنے بھائی سے ابھی اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا اور اس کو لے کر کے آ کے تجھ سے جنگ کروں گا۔ یہ معاویہ تھے۔ مطلب کیا ہے بھائی؟ آپس میں کیا بھائی بھائی میں گھر کے اندر لڑائی نہیں ہو جاتی ہے؟ چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، کسی مسئلے کو لے کر کے، گھریلو مسئلے کو، کاروباری مسئلے کو لے کر کے، شادی بیاہ کے مسائل، گھر بنانے کے مسائل، انتظام و انسلام کے مسائل میں آپس میں لڑائی چھوٹی موٹی کہنا سننا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ دوسرے کو کوئی بڑا ہوتا چھوٹے کو مار دیتا ہے، قطع تعلق کر لیتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسے یہی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کافر ہو گئے۔ یہی مثال تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جو لڑائیاں ہوئیں اور جو جنگ جمل ہوئی، اور بہت ساری حفظات ہیں اس کی۔ ان میں ایک بات اور میں نقل کروں گا، آخری بات، وقت کافی ہو گیا۔ کہتا ہے اچھا ہوا کہ ہم معاویہ کے زمانے میں نہیں تھے، اپنے بارے میں کہتا ہے اچھا ہوا معاویہ کے زمانے میں نہیں تھے، اگر ہم معاویہ کے زمانے میں ہوتے تو علی کی طرف کھڑے ہو کر کے تم سے جنگ کرتے ہم معاویہ سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس ظالم کے دل کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغض ہے، جو کہ رافضیوں کا ہے۔ رافضی، شیعہ، یہ ہر اس انسان سے بغض کرتے ہیں جو علی کا مخالف ہے، ان کے بقول، حالانکہ صحابہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں تھے۔ تو کہتا ہے کہ اگر میں علی اور معاویہ کے زمانے میں ہوتا تو علی کے لشکر میں کھڑا ہو کر کے معاویہ سے جنگ کرتا۔ شکر مناؤ کہ ہمارے ہاتھ کی تلوار سے تم محفوظ ہو گئے، ہم بعد میں پیدا ہوئے، تم ہماری تلوار سے تو بچ گئے مگر ہماری زبان سے نہیں بچو گے، تمہاری ساری پولیں کھولیں گے، تمہارے خلاف بولیں گے۔ یہ الفاظ کہتا ہے۔ آپ کو بتا دوں، اگر یہی لفظ اس نے بولا ہوتا اور کچھ نہ بولا ہوتا صحابہ کے بارے میں جو میں نے نقل کیا، تو بھی اس کے گمراہ ہونے کے لیے کافی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اور طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک طرف، اور علی رضی اللہ عنہ جنگ جمل ہوئی، ان جنگوں کے وقت صحابہ کرام جو تھے، چند صحابہ علی کے ساتھ تھے اور چند صحابہ معاویہ کے ساتھ تھے۔ صحابہ کی اکثریت جو اس وقت زندہ تھے، صحابہ کی اکثریت اپنے گھروں میں بیٹھ گئی تھی، نہ وہ علی کے ساتھ گئے نہ معاویہ کے ساتھ۔ کیوں؟ وہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے دو بھائی لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ جائیں گے تو ان کے خلاف لڑنا صحیح نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ان کے ساتھ خلاف کھڑے ہونا صحیح نہیں ہے۔ تو یہی وجہ کہ اہل سنت والجماعت سلف کا عقیدہ اور منہج یہ ہے کہ ان جنگوں میں مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے اس کو، صحابہ کی جنگیں اور لڑائیاں اور اختلافات صحابہ میں سب سے زیادہ صحیح موقف ان صحابہ کا ہے جو گھروں میں بیٹھے رہے، نہ علی کے ساتھ نہ معاویہ کے ساتھ۔ سب سے زیادہ حق پر وہ ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اعتزل تلک الفرق کلھا، جب لڑائیاں ہوں، جنگیں ہوں، فتنے ہوں، تو تم ان سے معتزل ہو جانا، علیحدہ ہو جانا۔ تو وہ صحابہ، ان کا موقف اور اسٹینڈ اور ان کی رائے سب سے افضل اور صحیح ہے، جو نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف۔
ٹھیک. اور 2 نمبر پہ یہ ہمارا عقیدہ اور منہج یہ ہے کہ علی کی جنگ میں اور معاویہ کی جنگ میں اصلی طور پر حقیقت کے طور پر جو حق پر ہیں وہ علی ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مجتہد ہیں. انہوں نے اس وقت فوری طور پہ انہیں جو لگا ان کی رائے اور اجتہاد نے ان کو جو ان کے دل میں آیا انہوں نے فیصلہ کیا ثواب کے حقدار ہیں. لیکن ہم یہ لفظ کہ ان سے غلطی ہوئی نہیں بولتے. مت بولنا اس لفظ کو، کیونکہ اس شخص کو علی مرزا کو اور اس کے ماننے والوں کو آپ کی یہ بات مل جائے گی اور کہیں گے کہ آپ بھی تو کہتے ہو غلطی ہوئی. اسی وجہ سے ہم یہ بات اہل علم کہتے ہیں کہ حق کے 100% قریب ہونے والا جو اصل موقف ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. وہ بھی حق پر ہیں اس معنی میں کہ وہ بھی مجتہد ہیں اور وہ بھی ایک متبع سنت ہیں، وہ بھی موحد ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، وہ بھی غلط نہیں. یہ کوئی کفر کا مسئلہ تھوڑی تھا، کفر اور اسلام کا مسئلہ تھوڑی تھا جس میں صحابہ کے درمیان لڑائیاں ہوئی اور جنگیں ہوئی. لہٰذا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی صحابہ کرام سے جنگیں ہوئی ان میں ہم اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں. یہ کہتا ہے ہم اپنی زبان چلائیں گے، مرزا کہتا ہے کہ اپنی زبان چلائیں گے اور آپ پر کلام کریں گے. جان لیجئے جو بھی شخص صحابہ پر تنقید کرے، تنقید کرے، ان کی کمیاں نکالے، انہیں یہ کہے کہ وہ غلط تھے اور وہ صحیح نہیں تھے، یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے. اور جو ان پر ان کی عزت اچھالے وہ جان لیجئے کہ وہ رافضیوں کے اور شیعوں کے منہج پر ہے، وہ اہل سنت کے طریقے پر نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور سارے صحابہ کے ساتھ الفت رکھتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کرتے ہیں، اور ہم بھی ان سے رضی اللہ عنہم کہتے ہیں اور ان کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں. اور ہم خود کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے طریقے پر چلائے، کیونکہ صحابہ کا اجماع، صحابہ کا اتفاق ہمارے لیے حجت ہے. صحابہ کے الفاظ، صحابہ کے کلام، صحابہ کے اقوال ہمارے لیے حجت ہیں. اگر وہ کوئی بات کہیں اور ہمیں پتہ چل جائے ہم اس پر عمل کر لیں، اللہ کی قسم ہم اس میں بدعتی نہیں ہوں گے، غلط نہیں ہوں گے. اگرچہ صحابہ کے درمیان اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے اور 2 قول ہیں تو ان میں سے ایک ہی کو لیا جائے گا جو قول کتاب و سنت کے دلیلوں کی روشنی میں صحیح ہوگا. اگر کسی نے دوسرا والا قول بھی لے لیا جو صحابہ نے کیا اور وہ دلیلوں کی روشنی میں راجح نہیں، مرجو ہے، کمزور ہے، تو بھی وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ کے نام کو لے کر کے وہ پیروی کرنے والا، اس کو سمجھایا جائے گا. تو صحابہ کا یہ مقام ہے. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ صحابہ کے جیسے طریقے پر، انہی کے جیسے ایمان پر ایمان لے آئیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے. تو صحابہ کا طریقہ، ان کا ایمان، ان کا منہج، ان کا طریقہ ہمارے لیے حجت ہے اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نمونہ ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی طریقہ جنت میں لے جانے والے فرقے کا ہے، وہی لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنم سے بچیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دین اسلام پر اور حق پر قائم رکھے، کتاب و سنت پر قائم رکھے، صحابہ کرام کے منہج پر قائم و دائم رکھے، صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے اور صحابہ کی محبت کو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جاگزی کر دے. ہم خود بھی صحابہ سے محبت کریں، ان کے واقعات کو پڑھیں، ان کی خدمات کو پڑھیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں. اللہ کی قسم اگر ابھی آپ عراق کی فتح کیسے ہوئی اس کو پڑھیں، ابھی ایران کی فتح کیسے، فارس کہتے تھے پہلے، فارس کی، ایران کی فتح صحابہ نے کیسے کی اس کو پڑھیں. آپ کا ایمان جاگے گا، رونگٹے کھڑے ہوں گے ان کی تدبیر کو دیکھ کر کے، ان کے حملوں کو دیکھ کر کے، ان کی سینے پر تیر کھانے اور شہید ہونے کے واقعات کو دیکھ کر کے. ایران کو کیسے فتح کیا، کسرا کو کیسے ذلیل کیا، کیسے عراق کو فتح کیا، کیسے شام کو فتح کیا، کیسے انہوں نے روم کے لیے قسطنطنیہ کا سفر کر کے اور سمندری سفر کر کے صحابہ نے، ابو ایوب انصاری نے جا کر کے وہاں پر شہادت پائی. اللہ کی قسم صحابہ کی واقعات کو پڑھیے، ان کی تاریخ کو دہرائیے، ان کی خدمات کو پڑھیے، خود کا ایمان جاگتا ہے، خود محبت پیدا ہوتی ہے اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے، اللہ کے نبی سے. صحابہ اکرام کی محبت، ان کی قربانیوں کا پتہ چلتا ہے اور اسلام پر جینے کا جذبہ آتا ہے، اسلام پر باقی رہنے کا جذبہ آتا ہے. اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنے بچوں کے نام ابو بکر رکھیے، عمر رکھیے، عثمان رکھیے، علی رکھیے اور ابو عبیدہ رکھیے، سعد
رکھیے, عبد الرحمان رکھیے, اور صحابہ کے نام کو زندہ کیجیے. معاویہ نام رکھیے. اللہ کی قسم ہمارے لوگوں نے, ہمارے دوستوں نے معاویہ نام رکھا اپنے بیٹے کا. میں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا. کیوں؟ کیونکہ عثمان وہ خلیفہ ہیں جس کی محبت مسلمانوں کے درمیان سنی اور بدعتی ہونے کی علامت ہے. معاویہ کو گالی دینے والے کھلم کھلا پتہ ہیں, سب کو پتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی کون دیتا ہے. مگر اہل علم کہتے ہیں عثمان غنی یہ کسوٹی ہیں. کیوں؟ کیونکہ عثمان سے بغض رکھنے والے رافضی بھی ہیں اور خوارج بھی ہیں. خوارج جو ایک فرقہ نکلنے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا, اور وہ فرقہ آج بھی موجود ہے. اور خوارج کے فرقے پر جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی کے امام مولانا مودودی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڈھا کہا, اور کہا کہ اس بڈھا ہو کر کے 80-84 سال کی عمر میں اس کو خلافت ملی تھی, اسے خلافت چلانے کا سلیقہ نہیں تھا. عثمان غنی پر تہمتیں لگائیں, عثمان غنی کی تنقید کی, عثمان غنی کو ذلیل کیا, عثمان غنی کے بارے میں کہا کہ یہ ان سے خلافت نہیں چلانا آتی تھی, ان سے انتظام و انسلام نہیں آتا تھا, انہوں نے اسلام کے درمیان اندر جہالت کو, جاہلیت کو دغا دی, اور انہوں نے طاغوتی نظام قائم کیا, اقربا پروری کا نظام قائم کیا. یہ عثمان غنی ہیں جن کے نام پر خوارج کی پہچان ہے. جو عثمان سے نفرت کرے وہ خوارج ہے, جو عثمان سے نفرت کرے وہ شیعہ اور رافضی ہے, یا ان کا ہمنوا اور ان کا جیسا ہے. لہذا اپنے بچوں کا نام عثمان رکھیں, معاویہ رکھیں, اپنے بچوں کا نام صحابہ کے نام پر رکھیں, اور صحابیات کے نام پر اپنی بیٹیوں کا نام رکھیں, اور انہیں یاد دلائیں کہ اس نام کی جو صحابیہ تھی, اس نام کا جو صحابی تھا وہ کیا تھا. خالد نام رکھیے, خالد بن ولید, سعد بن وقاص. آپ جانتے ہیں, رافضیوں کی باتیں بتاؤں, وقت بہت لمبا ہو گیا اور باتیں ختم نہ ہوں گی. اللہ کی قسم ان رافضیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ان کو آل بیت سے نکالا, ان پر تہمتیں لگائیں, عائشہ پر تہمت لگائی, حفصہ پر تہمت لگائی. اللہ کے نبی کی بیٹیوں میں سے کتنی بیٹیاں تھیں اللہ کے نبی کی؟ بتائیے آپ. 4 تھی نا؟ 4 تھی کہ نہیں تھی؟ مگر رافضی کیا کہتا ہے؟ رافضی کہتا صرف ایک بیٹی تھی, فاطمہ. رقیہ, ام کلثوم اور زینب کہتے ہیں, یہ الزام لگاتے ہیں یہ اللہ کے نبی سے پیدا نہیں تھی, یہ خدیجہ کی پہلے والے شوہر سے تھی. اللہ المستعان. تو مراد یہ ہے اپنی بیٹیوں کا نام رقیہ رکھیے, ام کلثوم رکھیے, اور زینب رکھیے, اور بتائیے کہ ہمارے نبی کی بیٹی کا نام تھا. اپنے بچوں کا نام جب آپ یہ رکھیں گے تو اس نام سے وہ تاریخ زندہ ہوگی, اور ہمارے بچوں کو صحابہ سے لگاؤ پیدا ہوگا. اللہ تعالی ہم تمام کو صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق دے, اور صحابہ کے واقعات کو یاد کرنے, سیکھنے, سکھلانے, پھیلانے کی توفیق دے, اور صحابہ کی محبت میں ہم تمام کی مغفرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.